اچھا کاروباری شخص یا آپ ایک اچھے کاروباری شخص کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ضروری ہے جو اس کے اندر کم کم ضرور ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، کاروبار پہلے تو میں اس سوال کا بھی جواب دے دوں جو لوگ سننے والے ہیں اسپیشلی، کہ الحمدللہ آج میں 4 دن جاتا ہوں بزنس پہ. حالانکہ بزنس میں نے اپنے بچوں کے نام ہی ان کی کمپنی چل رہی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی سرپرست میں ہی ہوں. تو مجھے 4 دن تو جانا پڑتا ہے، پیر منگل بدھ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ. بلکہ میں نے ان سے کہا، میں اس لیے تھوڑا انٹرسٹڈ کہ میں نے کہا یار آپ 3 چھٹیاں کرنی میں نے 3 دن جانا، 3 دن نہیں جانا. مطلب آج 3 دن جو ہے اپنا کام اور 3 دن تمہارا کام، ان کا سب چھوڑ کے جانا ہے. تو الحمدللہ وہ تو میں نے 3 دن رکھے ہوئے ہیں. باقی آپ جو کاروبار کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، الحمدللہ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنی کریڈیبلٹی بنائی ہوئی ہے کہ چائنا ہو، ہانگ کانگ ہو، جو بھی ملک ہو، ان کو پتہ ہے کہ جو یہ کمٹمنٹ کرے گا یہ کرے گا پوری. اور اس کے لیے کبھی کبھی مجھے نقصان بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن کمٹمنٹ ہر حال میں پوری کرنی ہے. مجھے یہ پتہ ہے کیونکہ ہمیں لوگ کس طرح جانیں گے، صرف اس وجہ سے جانیں گے، تب سمجھ میں آئے گی کہ ہم اگر سچ بولنے والے ہوں گے. اپنی کمٹمنٹ اور کاروباری حوالے سے میں تو سب سے پہلے جو بات کہوں گا، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ بند کرنی پڑے گی. ایسا اکاؤنٹ جس میں آپ کو تھوڑا لگے کہ یار رکھنا ہی ہے نا. دیکھیں پیچھے ایک شخص نے مجھ سے بات کی، ایک ہمارے بزرگ کی ہے، کہ یار فلاں شخص ہے وہ کہتا ہے جی اب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ ملازم اتنے ہیں، ان کی تنخواہیں نہیں دی جا سکتی، تو اب ٹھیک ہے اب کچھ پیسہ اگر انٹرسٹ پہ رکھ بھی دے تو اسی سے تو میں نے کہا یہ کون سا گند ہے، مطلب یہ کون سی بات ہے یار. جب اللہ کہہ رہا ہے فاضن بحرب من اللہ و رسول، کہ اگر تم باز نہیں آتے، اگر نہیں باز آتے، ابھی بھی نہیں رکتے، اتنی سخت بات. دیکھیں حدیث شروع ہو رہے نا 275 سے آیت نمبر پڑھے تو سے اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، میں ترجمہ صرف بیان کر دیتا ہوں، تو کل قیامت والے دن اس طرح اٹھیں گے جیسے مبہوت الحواس شخص ہوتا ہے نا، جو پاگل نہیں ہوتا کوئی، اس طرح اٹھیں گے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار کاروبار بھی تو آخر جو ہے یہ سود کی طرح ہی ہے، یا سود جو کاروبار کی طرح ہے. تو اللہ نے 2 ٹوک جواب دیا بس، کہ اللہ نے، اب جو بھی لوگ کہتے ہیں نا جی جتنے بھی دلیل، میں تو سیدھی پہ، کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، کاروبار کو حلال بس. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نہیں باز آتے، اور پھر اس سے بڑا میرے حال ہے کسی گناہ پہ آپ نے قرآن آپ نے پڑھا ہوگا ترجمہ، الحمدللہ میں نے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پڑھا ہی ہے، پڑھنا ہی ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھتے رہنا ہے. کوئی گناہ ایسا میں نے قرآن میں نہیں دیکھا، چاہے وہ زنا ہو، فاحشتاً و مقتاً بھی کہا گیا کہ بڑا گندا کام ہے، غلیظ کام ہے، کسی گناہ کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. تو چاہے جتنا مرضی بھی بزنس کریں، یقین جانیں آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سود سے پرا رکھیں، جتنا آپ کا کنٹرول ہے. مستطاع تم دیکھیں سیدھی سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں اکثر بیان کر دیتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا تم سود سے جتنا بھی بچنا چاہو پھر بھی اس کا غبار تمہیں پہنچے گا. دیکھیں غبار کسی چیز کا پہنچنا جیسے سموک ہے، ٹھیک ہے، تو میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنے کیسے کروں گا کہ میں مجھے نہ پہنچے جی میں باہر بھی جانا ہے، میں نے اندر بھی آنا ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم نے. اور دوسری بات کمٹمنٹ، امانت، یہ ساری چیزیں ہیں جو کاروبار کو آپ کے کہیں کہیں نہیں جائیں گی. بہت سارے مسائل ہمیں بھی فیس کرنے پڑتے ہیں، اسپیشلی کیونکہ ہمارا ایک بزنس جو ریٹیل والوں کے ساتھ ہے. اب وہ جو پرچیزر آ رہا ہے، اب وہ اس کے لیے بڑے مسائل ہیں. میں آپ کو یقین کریں کہ میں اس پروگرام کے توسط سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ پرچیز کرنے والا اگر ایماندار ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے اسٹرگل کرے، ہم سے بھی ریٹ لے جہاں سے. لیکن اگر اس کو پتہ چلے جی میں تو جہاں جانا ہے، جہاں سے مجھے پیسے ملنے ہیں، کمیشن ملنی ہے، تو یہ سارے مسئلے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ یقین جانیں کامیابی وہی ہے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اگر ہم جمے رہیں گے. بہت ساری جگہ پہ مسائل ہوتے ہیں، ٹیمپٹیشن بھی ہوتی ہیں کہ یار یہ کیا ہے بھائی، یہ آیا تو اس نے آگے اتنا مال پڑا ہوا ہے، جو کہہ رہا جی وہ ان کے پاس مال نہیں ہے میں دوسرے کے پاس چلا جاؤں. ہمارے سامنے کئی دفعہ یہ بات ہے. تو میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ کاروبار میں بہت سارے مسائل ہیں. کچھ تو وہ ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، کچھ شاید ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں. جو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، جو میرے ہاتھ میں یا ہمارے ہاتھ میں ہے، اس پہ تو ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی استطاعت ہے کنٹرول کریں. اور کچھ معاملات جو آپ کو پتہ ہے، جو ہمارا سسٹم ہے، جو اسٹرکچر ہے، اس کے حوالے سے ڈیفینیٹلی جب آپ کے کام، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ گھر بنانے جاؤ، آپ نے میٹر لگوانا ہے، اب میٹر کب ملے گا، وہ کہتے ہیں جی میٹر ہی نہیں ہے. تو اب کیا کریں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کتنے دھکے کھائیں. لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی، میں سمجھتا ہوں ایک عزیمت ہے اور ایک رخصت ہے. یقین کریں عزیمت والے بھی کچھ لوگ ہیں، میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کسٹم میں لوگ جو سائیکل پہ آئے اور سائیکل پہ چلے گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ولی اللہ تو وہی ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی اب کیا کریں جی، اب کیا کریں. وہ تو خیر، باقی جن کو لوگوں کو تنخواہیں مل رہی ہیں، پھر اگر لاکھوں کی رشوتیں لے رہے ہیں تو یہ صاحب ان کو دینا ہے، مجھے تو نہیں دینا کسی کو. دیکھو سیدھی سی بات ہے. آپ رشوت کے متعلق میں ایک آیت آتی ہے قرآن میں، جہاں پہ میں صرف اس لیے آپ کے توسط سے آپ کہیں گے جی قرآن کی باتیں کری جا رہے ہیں، قرآن ایک آیت آتی ہے، آیت رمضان کے بعد نا، کہ دیکھو اپنے مال لوگوں کو رشوت کے طور پہ اس لیے تاکہ تم حکام تک اپنی رسائی یعنی کوئی فائدہ اٹھا سکو.
تو یہ سمجھیں کہ یہ اگر آپ ناجائز کو فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ رشوت ہے، چاہے اس کو آپ جو مرضی بھی نام دے دیں. تو اگر آپ اپنی حدود میں رہ کے جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں کر رہے ہیں تو پھر آپ اس سسٹم کو اللہ کرے. میں تو کہتا ہوں اللہ سے بڑی دعا ہے کہ اللہ کرے کہ وہ سسٹم آئے جس سے پتہ چلے کہ ہمارے لیے ہر طرح کی جو غبار سے بھی بچ سکے، ہر قسم کی ذرا سے بھی جو میں سمجھتا ہوں جو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور بلیو کریں. میں تاجوں کو جانتا ہوں الحمدللہ، کمیونٹی ہیں کچھ اس میں 20-25% جو کہتے ہیں کہ جی غلط دوسرا راستہ، ورنہ لوگ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، لیکن راستہ جو ملا ہوا ہے نا وہ شاید اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے.